بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں خیسر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صابر فوڈ سیکرٹس۔ تو دوستو، آج ہم آلو مٹن جو ہے شوربے والا وہ گھر میں بنائیں گے، اور وہ بھی ہنڈی میں۔ بہت ٹیسٹی اور مزیدار آتا ہے، تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہانڈی میں جو ہے ایک کپ آئل جو ہے وہ لیں گے، اور اس کو ہم تھوڑا سا گرم کر دیں گے۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ ایک بڑی سائز کا پیاز وہ شامل کر دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا براؤن کر دیں گے۔ ہانڈی میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں جو چیز آپ بناؤ گے وہ بہت ٹیسٹی اور مزیدار آتا ہے، اور دیر تک جو ہے اس میں گرم رہتا ہے۔ جب اسی طرح تھوڑا سا ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس میں ہم لہسن اور ادرک جو ہے اس کو ہم نے کوٹ لیا، پیسٹ بنا لیا ہے، وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور پیاز کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو 1 منٹ کے لیے ہم دونوں چیزوں کی جو ہے اچھی طرح اس میں براؤن کر دیں گے۔ تو پیاز جو ہے اچھا خاصا براؤن ہو چکا ہے۔ جب اس سٹیج پہ آ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں مٹن جو ہے ہم نے 1 kg لیا ہے، اسی طرح بڑی بوٹیوں میں ہم نے کاٹ لیا، یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کو ہم اتنا ہی پکائیں گے کہ گوشت جو ہے اپنا کلر تبدیل کر لے، تھوڑا سا سفید سا ہو جائے۔ اتنا ہی آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے کہ اس کا جو کلر ہے یہ تھوڑا سا سفید ہو جائے۔ جب اسی طرح سٹیج پہ آ جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر 3 عدد ٹماٹر یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ جب ٹماٹر ڈال دو گے تو مکس نہیں کرنا، بس اوپر ڈھکن رکھ کے اور 1 منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اس کو ڈھک کے پکا لینا ہے۔ پھر یہ جو ہے بہت آسانی یہ گل جاتا ہے اور نرم میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہو ٹماٹر جو ہے اچھا خاصا گل چکا ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو مکس کر دیں گے، اور ٹماٹر کو جو ہے ہم نے اس میں حل کر لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم 1 چمچ جو ہے نمک بھی شامل کر دیں گے تاکہ گوشت جو ہے اس پہ اچھی طرح نمک آ جائے، اور اس کا نمک جو ہے گوشت کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے، اور ٹماٹر جو ہے وہ بھی اچھی طرح حل ہو جائے۔ تو ٹماٹر جو ہے یہ اچھا خاصا حل ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی مسالے جو ہے وہ شامل کر دیں گے، اور مسالوں کو جو ہے اس کو بھی ہم نے اس میں بھون لینا ہے۔ تو مسالوں میں ہم 1/2 چمچ جو ہے لال مرچ پاؤڈر اور تھوڑا سا جو ہے ہلدی یہ شامل کر دیں گے، اور 2 چمچ جو ہے ہم اس میں دھنیا، اور 1 چمچ جو ہے ہم اس میں زیرہ۔ بس بیسک مسالے جو ہے اس میں جاتا ہے۔ آخر میں ہم اس میں 1 مثال اور شامل کر دیں گے۔ تو مسالوں کو جو ہے ہم نے گوشت کے ساتھ جو ہے اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ مسالہ جو ہے یہ اپنا گھی چھوڑ لے اور مسالہ اچھی طرح اس میں پک جائے۔ بس مسالہ جو ہے یہ اچھا خاصا اس میں پک چکا ہے۔ تو تھوڑا سا گیس کو ہم لو کر دیں گے، اور اس میں ہم دہی ڈال دیں گے، اور دہی جب آپ لوگ ڈال دو گے تو گیس کو آپ لوگوں نے بہت لو رکھ لینا ہے۔ تو دہی کا پانی جو ہے اس کو ہم نے اس میں خشک کر لینا ہے۔ جب دہی اپنا پانی خشک کر لے اور یہ گھی چھوڑ لے مسالہ، اتنا ہی آپ لوگوں نے پکا لینا ہے کہ یہ گھی جو ہے یہ الگ ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہم اس میں آلو جو ہے یہ شامل کر دیں گے۔ ہم نے جو ہے مٹن لیا ہے، اگر بیف میں آپ لوگ بناؤ گے تو آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ زیادہ دینا ہے۔ بس ہنڈی میں جو ہے وہ ٹائم زیادہ لیتا ہے، اور یہ جو ہے ہم نے مٹن لیا ہے یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ جب آلو اور گوشت اور مسالے یہ ایک ساتھ اچھی طرح بھون جائے تو اس کے بعد ہم اس میں گرم پانی جو ہے یہ شامل کر دیں گے۔ ٹھنڈا پانی آپ لوگوں نے نہیں لینا، گرم پانی اس میں شامل کر لینا ہے۔ جتنا شوربہ آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے اس سے تھوڑا سا آپ لوگوں نے زیادہ پانی ڈال کے، اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے۔ اتنا ہی پکانا ہے کہ گوشت جو ہے یہ گل جائے۔ آدھا گھنٹہ لے گا، 45 منٹ لے گا، اتنا ہی آپ لوگوں نے پکا لینا ہے۔ تو آلو کو جو ہے ہم تھوڑا سا چیک کر دیں گے کہ آلو جو ہے یہ گل چکا ہے کہ نہیں۔ گوشت جو ہے جب آپ لوگ گوشت کو پیاز کے ساتھ پکاؤ گے، یہ مٹن ہے یہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، اس لیے یہ جلدی گل جاتا ہے۔ تو آلو جو ہے یہ اچھا خاصا گل چکا ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا سبز مرچ جو ہے یہ شامل کر دیں گے، اور دھنیا جو ہے آخر میں آپ لوگوں نے دھنیا ڈال لینا ہے، اور گرم مسالہ جو ہے خوشبو والا وہ شامل کر لینا ہے، بس تھوڑا سا گرم مسالہ۔ تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھکن رکھ کے اور سائڈ پہ رکھ کے دم پہ رکھ لینا ہے۔ بس جب 5 منٹ اس کی پورے ہو جائے تو پھر آپ لوگ اس کو نکال کے اور پکا لینا ہے۔ اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زبردست آتا ہے۔ یہ ہنڈی میں جو ہے جو بھی چیز پکے گا اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زبردست آتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کو بنا لے ایک بار تو انشاءاللہ یاد رکھو گے، جب مہمان اس کو کھاؤ گے تو وہ تعریف ہی کریں گے۔ اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دے، سبسکرائب کر دے،
اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں، اور خیس رحمان کو اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتی ہے ایک نئی ریسیپی پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔